السلام علیکم جی، فیاض رامے آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ بات کریں گے سیما حیدر کیس کے حوالے سے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیما حیدر نے جس طرح سے بچوں کا استعمال کر کے عدالت سے ضمانت حاصل کی، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور اے ٹی ایس نے ایک لیٹسٹ ریڈ کیا ہے سیما حیدر کے اوپر، اور اے ٹی ایس نے فیصلہ کیا کہ سیما حیدر کے اوپر جو ایف آئی آر تھی 120B آئی پی سی انڈین پینل کوڈ کے تحت جس میں کرمنل کانسپریسی کا مقدمہ اس کے اوپر درج تھا، اس میں مزید افینسز ایڈ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جیسا کہ انویسٹیگیشن آگے بڑھی، اے ٹی ایس کی جانچ کا دائرہ کار آگے بڑھا، تو سیما حیدر کے بارے میں کچھ نئی چیزیں اے ٹی ایس کے سامنے آئیں، اور اے ٹی ایس نے یہ محسوس کیا اور اے ٹی ایس اس نتیجے تک پہنچی کہ سیما حیدر کا کردار صرف یہ جرم صرف یہ نہیں ہے کہ اس نے کرمنل کانسپریسی کی، اس پہ فارنر ایکٹ کی دفعات اور دیگر دفعات جو ہیں وہ بھی لگنی چاہیے۔ تو انہوں نے کچھ افینسز ایڈ کرنے کے لیے مزید چیزیں جو ہیں وہ اس میں کیں، لیکن سیما حیدر جو کہ بڑی کلیور ہے، جب اس کو اس چیز کا اندازہ ہوا کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہونے جا رہا ہے اور اس کی ضمانت جو ہے وہ صرف اور صرف ایک افینس میں ہے، 120B کرمنل کانسپریسی میں، اگر نئے افینسز لگتے ہیں، نئی جرائم کا اضافہ ہوتا ہے چارج شیٹ میں، دین اس کو اگین بیل اپلائی کرنا ہوگا اور ان افینسز میں بھی بیل کروانا ہوگا جس میں اس نے نہیں کروائی۔ ایسی صورت میں سیما حیدر کے وکیل اے پی سنگھ نے ایک پلاننگ تیار کی کہ سیما حیدر جو ہے اس کو مینٹلی وہ ڈس سیٹسفائیڈ ہے اور اس کو ڈپریشن ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوا لیا جائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب اس نے فرسٹ ٹائم گرفتار ہوئی تھی تو اس وقت اس نے کہا تھا کہ جی عدالت میں جا کر اس نے اپنا ڈیفنس یہ اختیار کیا تھا کہ وہ بھارت میں اجنبی ہے، ایک فارنر ہے، ایک ایلین ہے، اور اسے بھارت میں کوئی نہیں جانتا، اور اس کے ساتھ 4 بچے ہیں اور اسے اپنے 4 بچوں کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے، لہٰذا وہ بیل کی حقدار ہے، اسے بیل پرووائڈ کی جائے، ادروائز جو اس کے بچے ہیں اس کو کوئی لک آفٹر نہیں کر سکے گا، اور اس نے کسی قسم کا کوئی جرم نہیں کیا، اور وہ تمام طرح کے جو ایویڈنس ہیں وہ پیش کرنے کے لیے تیار ہے اپنی صفائی میں۔ تو عدالت نے اس طرح سے کر کے اس نے بچوں کا استعمال کر کے اپنی بیل حاصل کی۔ اس کے بعد اب اس نے میڈیکل کا سہارا لیا، ایک فرضی میڈیکل بنوا لیا، جعلی میڈیکل بنوا لیا، اور اس میں کلیم کیا کیا کہ جی مجھے ڈپریشن ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سیما حیدر کو واقعہ ہی ڈپریشن ہے تو اس کی تو تمام تر ڈپریشن جو ہیں وہ دور ہو جانے چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے تو اپنی منزل پا لی ہے 7 سمندر پار کر کے، بقول اس کے اے پی سنگھ صاحب کہتے ہیں کہ وہ محبت میں یہاں پہ آئی ہے۔ اگر محبت پہ یہاں پہ آئی ہے تو پھر تو وہ جو چاہتی تھی وہ اس سے آزاد ہو گئی۔ ایک طرف وہ کہتی تھی کہ پاکستان میں خواتین کو ٹارچر کیا جاتا ہے، پاکستان میں خواتین کو حقوق نہیں پرووائڈ کیے جاتے، تو ان تمام چیزوں سے ڈپریشن سے نکلنے کے لیے وہ دبئی گئی، دبئی سے نیپال اور نیپال سے بھارت، پھر اب وہاں جا کے تو اسے تمام تر جو ڈپریشن ہے اسے آزاد ہو جانا چاہیے۔ تو یہ کیسا ڈپریشن ہے؟ کیا یہ واقعی پیار میں گئی ہے یا کوئی اور وجہ ہے، یا ڈپریشن جو ہے وہ پیار ڈپریشن بن چکا ہے؟ بہرحال اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک انٹرنیشنل ڈاکٹرز سے مدد لی، اور سیما حیدر کا جو بانڈا ہے، جو ڈرامہ ہے، وہ ایکسپوز ہو گیا اور پھوٹ گیا، اور وہ جو میڈیکل ہے اس کی حقیقت جعلی فرضی میڈیکل کی کھل کر سامنے آ گئی۔ اور یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس کو
اس طرح سے پرابلم ہے تو پھر بچوں کا کیا کنڈیشن ہوگا؟ کیا بچوں کا بھی کوئی میڈیکل بنوایا گیا ہے؟ کیونکہ بچے تو ان کی آئیڈینٹی ہی ختم کر دی گئی ہے، مسلسل وہ ایک ان ہائیجینک ایٹماسفیئر میں رہ رہے ہیں، تو وہ کس قدر ڈپریشن میں ہو گئے؟ کیا ان کا بھی پھر کروایا گیا یا صرف ان کا ہی کروایا گیا؟ تو یہاں پہ آپ ایک چیز دیکھیں کہ اے پی سنگھ کی تمام تر کہانیاں سیما حیدر سے شروع ہوتی ہیں اور سیما حیدر پہ ختم ہوتی ہیں۔ بچوں کے حوالے سے کبھی انہوں نے کوئی سٹیپ نہیں لیا، نہ اگر وہ کوئی تحفہ بھیجتے ہیں تو وہ سیما حیدر کو بھیجتے ہیں، اور اگر وہ کوئی اور چیز بھیجتے ہیں تو سیما حیدر کے لیے بھیجتے ہیں، بچوں کے لیے آج تک کبھی کوئی چیز نہیں دکھائی گی۔ تو یہ بچوں کے کیسے ماما ہیں جنہوں نے بچوں کے رائٹس کے لیے کبھی کوئی بات نہیں کی، ہمیشہ سیما حیدر کے لیے؟ تو یہ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کس طرح کے ماما ہیں۔ بہرحال یہ جو جعلی فرضی ماما ہے، اس کا یہ پلان بری طرح سے ناکام ہو گیا ہے، اور یہاں پہ اب آنے والے وقت میں اے ٹی ایس اس طریقے اس چیز کو بھی جانچ کرنے کے لیے جا رہی ہے، اور یہ سوال بھی پوچھنے جا رہی ہے کہ سیما حیدر کو جب منع کیا گیا تھا کہ وہ موبائل فون یوز نہیں کر سکتی، تو وہ کس طرح سے ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم رن کر رہی ہے، اور کس طرح سے پاکستان کے لوگوں کو بلیم کر رہی ہے، اور الٹا غلام حیدر پہ سوالات اٹھا رہی ہے، اور کس طرح سے بلیک منی جو ہے وہ اکٹھی کر رہی ہے۔ اس چیز کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، یہ جتنا بھی اس نے اکاؤنٹ لنک کیا ہے سچن کا، ساری چیزیں یہ بلیک منی ہے جو یوٹیوب سے اکٹھی کر رہی ہے، جو فنڈز اس کو مل رہے ہیں، اس چیز کو بھی گہری نگاہ سے اے ٹی ایس دیکھ رہی ہے۔ اب یہاں پہ بہت سارے لوگوں کا سوال یہ ہے کہ اے ٹی ایس اتنے معاملہ ڈیلے کیوں کر رہی ہے؟ تو بیک ڈور مجھے معلومات جو ہوئی ہے، ڈیلے کرنے میں ایک وجہ یہ ہے کہ تاکہ پوری طرح سے چیزوں کی گہرائی کو جانچا جا سکے اور سمجھا جا سکے، اور وہ شواہد لائے جا سکیں جن کی انہیں ضرورت ہے، کیونکہ سیما حیدر کے اوپر ایجنٹ کا ایک الزام ہے، ایک ایلیگیشن ہے کہ یہ پاکستانی ایجنٹ ہے۔ تو اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے میکسیمم ٹائم اسے دیا جا رہا ہے تاکہ اس کو پتہ چل سکے کہ یہ کس سے رابطہ کرتی ہے، اور اس کی ہر مومنٹ پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ بہرحال ان ساری چیزوں کی ویریفیکیشن ہو رہی ہے، اور اس کے گرد گھیرا مزید تنگ ہو گیا ہے، اور بالکل بھی ان کے لیے اسپیس نہیں ہے۔ تو میں اسے یہی کہوں گا کہ غلام حیدر پہ اور اس کے والدین پہ تنقید کرنے کی بجائے یہ اپنے آنے والے وقت میں کے لیے سوچیں، اور یہ سوچے کہ جب یہ جیل میں جائے گی تو اس وقت اس کا بھائی کا اور اس کی حالت کیا ہوگی۔ اپنا بہت سارا شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔